الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کیا جنت اور جہنم اس وقت موجود ہیں؟ سوال کیا گیا ہے کیا جنت اور جہنم اس وقت موجود ہیں یا ابھی تک پیدا نہیں کی گئیں؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ و تعالی۔ اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اجماع ہے کہ جنت اور جہنم مخلوق ہیں اور اس وقت موجود ہیں، اور ان کے وجود میں کسی کو کوئی شک نہیں، کیونکہ قرآن و حدیث میں اس پر واضح دلائل موجود ہیں۔ قرآن پاک سے دلائل سماعت کیجیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جنت کے بارے میں فرمایا وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، وہ پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 133۔ اسی طرح فرمان باری تعالیٰ ہے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف سبقت کرو جس کی وسعت آسمانوں زمین کی مانند ہے، جو ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، سورۃ الحدید آیت نمبر 21۔ ایک اور مقام پر فرمان باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى، اور بے شک اس نے اسے ایک اور بار دیکھا سدرۃ المنتہا کے پاس جس کے قریب جنت المأویٰ ہے، سورۃ النجم آیت نمبر 13 تا 15۔ اور جہنم کے بارے میں فرمایا وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اسے کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 24۔ یہاں ماضی کا صیغہ اعدت یعنی تیار کی گئی ہے، اس کا لفظ اس بات کی دلیل ہے کہ جنت اور جہنم دونوں پہلے ہی موجود ہیں۔ احادیث سے دلائل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کو دیکھا اور اس کے پاس جنت المأویٰ کو بھی دیکھا، جیسا کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 336 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 237 میں جناب انس رضی اللہ عنہ کی روایت کے آخر میں ہے، اور یہ الفاظ صحیح مسلم کے ہیں۔ پھر جبریل مجھے لے کر سدرۃ المنتہا تک گئے جسے رنگوں نے ڈھانپ رکھا تھا، مجھے ان کی ماہیت کا علم نہیں ہے۔ پھر میں جنت میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں موتیوں کے قبے ہیں اور اس کی مٹی کستوری کی ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری حدیث نمبر 1290 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 5111 میں جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کے سامنے صبح و شام اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے، اگر وہ جنتی ہے تو جنت کا، اور اگر دوزخی ہے تو دوزخ کا، اور اس سے کہا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکانہ ہے یہاں تک کہ اللہ تجھے قیامت کے دن اٹھائے۔ اسی طرح براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی طویل حدیث میں ہے آسمان سے منادی کرنے والا آواز دیتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بستر بچھاؤ اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دو، تو اس کے پاس جنت کی خوشبو اور مہک آتی ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے تہذیب السنن جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 337 میں، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے احکام الجنائز صفحہ نمبر 59 میں صحیح قرار دیا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج گرہن کے موقع پر فرمایا میں نے جنت کو دیکھا اور ایک خوشہ پکڑنے کی کوشش کی، اگر میں اسے لے لیتا تو تم اس میں سے دنیا باقی رہنے تک کھاتے، اور میں نے جہنم کو بھی دیکھا ہے اور آج جیسا ہولناک منظر کبھی نہیں دیکھا، بخاری حدیث نمبر 993، مسلم حدیث نمبر 1512۔ اسی طرح جناب انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم وہ دیکھتے جو میں نے دیکھا ہے تو تم بہت کم ہنستے اور بہت زیادہ روتے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے کیا دیکھا؟ فرمایا میں نے جنت اور جہنم کو دیکھا ہے، مسلم حدیث نمبر 646، ترمذی حدیث نمبر 2483، اور دیگر کتب میں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو پیدا فرمایا تو جبریل علیہ السلام کو جنت کی طرف بھیجا اور فرمایا جاؤ اسے دیکھو اور مشاہدہ کرو کہ میں نے اس کے رہنے والوں کے لیے اس میں کیا کیا تیار کیا ہے۔ چنانچہ وہ گئے اور جنت کو اور اس میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے تیار کی گئی نعمتوں کو دیکھا، پھر واپس آ کر عرض کیا تیری عزت کی قسم اس کے بارے میں اگر کوئی سنے گا تو ضرور اس میں داخل ہوگا۔ تب اللہ تعالیٰ نے جنت کے ارد گرد تکالیف یعنی مشکلات اور ناپسندیدہ چیزوں کا گھیرا ڈال دیا اور فرمایا اب دوبارہ جاؤ اور دیکھو کہ میں نے اس کے رہنے والوں کے لیے کیا تیار کیا ہے۔ جبریل علیہ السلام دوبارہ گئے تو دیکھا کہ اب وہ تکالیف سے گھری ہوئی ہے، پھر واپس آ کر عرض کیا تیری عزت کی قسم مجھے اندیشہ ہے اب کوئی اس میں داخل نہ ہو سکے گا۔
پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب جہنم کی طرف جاؤ، اسے دیکھو اور دیکھو کہ میں نے اس کے رہنے والوں کے لیے کیا کیا تیار کیا ہے۔ وہ گئے تو دیکھا کہ وہ ایک دوسرے پر چڑھ رہی ہے، شدید جوش و خروش میں ہے۔ پھر واپس آ کر عرض کیا تیری عزت کی قسم اگر کوئی اس کے بارے میں سنے گا تو کبھی اس میں داخل نہ ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو شہوات یعنی خواہشات اور لذتوں سے گھیر دیا اور فرمایا اب دوبارہ جاؤ اور دیکھو۔ وہ دوبارہ گئے اور واپس آ کر عرض کیا تیری عزت کی قسم مجھے اندیشہ ہے کہ اب کوئی اس سے بچ نہ سکے گا، اس میں داخل ہو کر رہے گا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 320 میں فرمایا اس کی سند قوی ہے۔ ایسی اور بھی بہت زیادہ احادیث ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں ایک باب قائم کیا ہے، باب جنت کی صفت اور اس کے پیدا کر دیے جانے کے بیان میں، اور اس میں یہ احادیث ذکر کیں کہ مردے کو جس وقت دفنا دیا جائے تو اسے قبر میں اس کا جنت یا جہنم کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ لہٰذا بندے کے لیے باقی یہی ہے کہ وہ اپنے رب کی اطاعت میں محنت کرے اور اس کی نافرمانی سے بچے تاکہ جنت حاصل کرے اور جہنم کے عذاب سے نجات پائے۔ واللہ تعالی اعلم۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے شرح العقیدۃ الطحاویہ للامام ابن ابی العز الحنفی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 475۔ اسی طرح کتاب الجنت والنار للشیخ عمر الاشقر صفحہ نمبر 13 تا 18۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 14526۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔